جب سے رفو پیدا ہوئی تھی میرے ہاضمے کا بہت مسئلہ رہتا تھا. مجھے لگا شاید پوسٹ پارٹم ڈپریشن کی وجہ سے میرا ہاضمہ خراب ہوا ہے، لیکن ایسا نہیں تھا. کچھ دنوں سے میری طبیعت کافی خراب رہنے لگ گئی اور پھر اچانک ایک رات پوری رات میرے چیسٹ میں بہت پین تھا. مجھے لگا شاید مجھے ہارٹ اٹیک آ رہا ہے، اور اتنا زیادہ کانسٹنٹ پین تھا فرنٹ اینڈ بیک میں کہ میرے سے نہ بیٹھا جا رہا تھا نہ سویا جا رہا تھا. پھر ہم لوگ ایمرجنسی میں ہاسپٹل گئے اور وہاں پہ الٹرا ساؤنڈ کروایا تو پتہ چلا میرے گال بلیڈر میں سٹون ہے. لوگوں نے مجھے بڑا پریشان کیا کہ یار اتنی چھوٹی عمر میں پتے میں پتھری ہو گئی ہے، تمہیں اب کیا ہوگا، ابھی تو تمہارا بچہ چھوٹا ہے، دودھ پیتا ہے، یہ ہے وہ ہے، تم فلانے کی دوائی استعمال کر لو، تم ہومیوپیتھک استعمال کر لو، تم فلاں بندے کے پاس چلی جاؤ، وہ دم کر دے گا، یہ کر دے گا، وہ کر دے گا. لیکن میں جتنے بھی ڈاکٹرز کے پاس گئی انہوں نے مجھے کہا اس کا حل صرف اور صرف سرجری ہی ہے، اس کو سرجیکلی ریموو کیا جائے گا، اس کے علاوہ اس کا کوئی حل نہیں ہے. لیکن میری تھوڑی سی ضد تھی، وہ یہ کہ ابھی رفت دودھ پیتی ہے تو میں ابھی سرجری نہ کرواؤں، کیونکہ مجھے آئیڈیا تھا سرجری کے بعد میرے لیے اس کو فیڈ کرانا بڑا مشکل ہو جائے گا، اور یہ فیڈرز پیتی نہیں ہے تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا میرے لیے. یہ 6 مہینے پہلے کی بات ہے، تو میں نے یہ سوچا کہ ابھی اس کو پوسٹ پون کر دیتے ہیں. اب 6 مہینے بعد سیم وہی سمٹمز آنے لگ گئے تھے. مطلب میں ہومیوپیتھک کی دوائی بھی لے رہی تھی، میں پھکیاں بھی کھا رہی تھی. اس سے یہ ہوا کہ اب دوبارہ سے مجھے کانسٹنٹ پین رہنے لگ گیا چیسٹ میں. ہم دوبارہ ڈاکٹر کے پاس گئے الٹرا ساؤنڈ کروانے کے لیے، کیونکہ مجھے آئیڈیا تو تھا کہ پتھری ہے، تو وہ اس نے بتایا کہ ابھی سویلنگ ہوئی ہے، پتا جو ہے کافی سٹریس میں ہے، تو اس کو ابھی ریموو کروانا پڑے گا. اور میں ابھی بہت زیادہ پریشان ہوں یہ سوچ کے کہ ابھی کیا ہوگا، یعنی کہ میں سرجری کروا لوں نہ کرواؤں، اگر میں کرواتی ہوں تو اس کے بعد کیا ہوگا. مطلب پوسٹ سرجری میرے جو ہے نا فیئرس وہ بہت زیادہ ہو گئے ہیں اس ٹائم، کیونکہ میرے لیے رفت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس کا دودھ زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ کہ نادر کے علاوہ یہ کسی کے پاس نہیں جاتی، کسی سے کھانا نہیں کھاتی، کسی کے ساتھ نہیں بیٹھ کے کھیلتی، صرف اور صرف اس کو نادر چاہیے ہوتا ہے ہر وقت. اور اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمارے گھر میں صرف میں اور عظیم ہے، اس کے علاوہ نادر ہے جس کو یہ ہر وقت دیکھتی ہے. چلو یار اس کے پاس تو ماں کی جگہ نادر جیسا سبسٹیٹیوٹ بھی ہے، پر میرے پاس تو پتے کی جگہ کوئی سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے نا. اسی دن میں صرف خوشی سے ایک پراٹھا کھا لوں نا، ایک پراٹھا، اور اس میں تھوڑا سا آئل ایکسٹرا ہو جائے تو وہ مجھے ہضم نہیں ہوتا. میرا پتا مجھے بتاتا ہے کہ بھئی تمہارے اندر کولیسٹرول کی ایک پتھری ہے، پلیز تم یہ مت کھاؤ. مطلب فرائیڈ چیزیں کھانا تو دور کی بات. اس کی وجہ سے میں نے ایئر فرائر لے لیا کہ یار کھانا میں ایئر فرائی کر کے کھایا کروں گی، میں ہیلدی اینڈ فٹ رہوں گی. لیکن جیسے ہی تھوڑا سا زیادہ کھا لیا تو پھر یہ بتاتی ہے کہ ہیلو میڈم میں سسرال میں نہیں مائکے میں رہتی ہوں. وہ ہوتی ہے نا کچھ لڑکیاں جو مائکے جاتی ہیں، ہوتی مہمان ہیں پر گھر کی بیٹیاں بھی ہوتی ہیں تو فل ایٹیٹیوڈ میں رہتی ہیں، چھوٹے بہن بھائیوں کو ذرا ڈانٹ ٹپٹ کرتی رہتی ہیں، باپ کو کہتی ہیں یہ چیز لا دو وہ چیز لا دو. میں اپنی بات نہیں کر رہی، میں اپنی پتھری کی بات کر رہی ہوں. یہ پتھری بالکل ویسے سٹبرن ہے. اب تو یہ حالت ہو گئی ہے کہ میں کوئی ہیوی ویٹ بھی اٹھا لوں نا تو میری کمر میں اور پیٹ میں، کمر نہیں ہے ایکچولی وہ فرنٹ اینڈ بیک آف دا چیسٹ ہے، تو وہ کانسٹنٹ پین ہوتا ہے اس کا. اینڈ آئی ہوپ nobody ever gets to feel that pain. Thank you so much for watching.